لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام ایک طویل عرصے تک، کہتے ہیں کہ 18 سال تک بیمار رہے، اور ان کو ایسی اسکن ڈیزیز تھی کہ جس کی وجہ سے ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور ان کے جسم کے اندر سے کیڑے جھڑتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی عنایت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے. انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری، کیونکہ ان کے دوست، ان کے رشتے دار، ان کے گھر والے، ان کے بچے فوت ہو گئے. یعنی وہ جو گھر والے تھے وہ بچے تو فوت ہو گئے، صرف ایک بیوی ان کے ساتھ رہ گئی، دوست رشتے دار سب چھوڑ گئے ان کو، ان کے جانور مویشی مر گئے، ان کی فصل خراب ہوگی. یعنی صرف ایک مصیبت نہیں آئی تھی، مصیبت پر مصیبت آئی. فائنینشیل کرائسس تھے، فزیکلی سخت قسم کی بیماری کا شکار ہوگی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا سوچتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ جب یہ ساری چیزیں میرے پاس تھے، کہتے وہ دنیا کے امیر ترین انسان تھے، بہت مال و متاع تھا، صحت بہت اچھی تھی، اور اسی طرح گھر والے بھی، بچے اور سب خوبصورت، یعنی دنیا کی ہر نعمت جسے آپ کے نعمت کہتے ہیں وہ ان کے پاس تھی. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی تو ہر ایک چیز چلی گئی. وہ کہتے تھے کہ اے اللہ، پہلے میرے اور تیرے درمیان میرے بچے اور میرا گھر اور میرا مال حائل تھا، اب تو کوئی بھی نہیں رہا، اور صرف میں ہوں اور تو ہے اور تیری عبادت ہے. یعنی اب مجھے کسی قسم کی کوئی مصروفیت نہیں رہی، اب تجھے پکارنے میں اور تیری عبادت کرنے میں مجھے زیادہ وقت مل گیا. اور یہ حقیقت ہے کہ ایک بیمار جو بستر پہ پڑ جاتا ہے تو اللہ کے ذکر کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ نہ وہ اٹھ کے کچھ کام کر سکتا ہے، نہ ہی وہ کسی کو مدد کر سکتا، نہ ہی زیادہ دیر کسی سے کوئی بات کر سکتا ہے. ایک آخری چیز جو وہ کر سکتا ہے وہ اللہ کی یاد ہے، اللہ سے باتیں ہیں، اور ہر لمحہ وہ اس تکلیف پہ اجر کمائے جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے قرب بڑھ رہا ہے. لیکن یہ بڑے نصیب والوں کو حاصل ہوتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کسی بھی تکلیف میں ہو، کسی بھی بیماری میں ہو، لیکن ہوپ نہ چھوڑے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ سخت آزمائشیں جو ہیں وہ انبیاء پر آئیں. آپ سے پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد کس پر، تو آپ نے فرمایا علماء پر، یعنی جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. جتنا جتنا آپ ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں آپ کی زندگی میں بھی امتحان آتے ہیں، لیکن پھر وہ امتحان ان کو اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب کر دیتے ہیں. بعض اوقات یہ ریزن بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک شخص کا اجر اور مقام بہت اونچا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے عمل کے ذریعے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی مشکل میں ڈال دیتے ہیں، کسی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں. اب وہ اس پر صبر کرتا ہے، اس پہ اجر کی توقع رکھتا ہے، تو وہ اس کا مقام یہاں سے وہاں تک بلند پہنچ جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے جنت کے 100 درجے ہیں، اور ایک درجے اور دوسرے کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا زمین سے آسمان کا. دنیا میں آپ دیکھیے کہ لوگوں نے کلاس سسٹم بنائے ہوئے ہیں اور کچھ اسٹینڈرڈ مقرر کیے ہوئے ہیں، کون کہاں رہتا ہے تو اس کا کیا درجہ، اور کون کیا پڑھا ہوا تو اس کا کیا درجہ. لیکن آخرت میں جنت جو ہے وہ اعمال کے اعتبار سے درجے ہیں. تو یہ جو آزمائشیں آتی ہیں یہ انسان کے درجات کو بلند کرتی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں. آزمائشوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان پر کتنی سخت ترین آزمائش آئی فرعون کی شکل میں، جو کہ ٹائرنٹ تھا اور بہت ظلم ڈھاتا تھا. اس نے ان کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھکوا دیے تھے، اور ان کو کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا جاتا تھا، اور اس کے جو فوجی تھے اور جو اس کا عملہ تھا وہ حضرت آسیہ کو سخت تکلیف دیتا تھا. تو جس وقت وہ چھوڑتے تھے ان کو تو وہ دعا کرتی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے جنت میں اپنے پاس گھر بنا دے. اور پھر ان کی دعا قبول ہوئی، اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کو پردہ ہٹا کر جنت میں ان کا گھر بھی دکھا دیا گیا تھا دنیا میں، اور اس پر وہ مسکرا دی. جو ان پر کارندے تھے انہوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ خاتون تو دیوانی ہو گئی ہیں کہ اتنی سخت تکلیف میں مسکرا رہی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جس کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی مسکرا سکتا ہے، وہ تکلیف کے باوجود بھی ہنس سکتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات پر یقین ہے کہ یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ ظلم نہیں ہے، یہ بھی ایک طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے جو ایک اور بھیس میں میرے سامنے آئی ہے. خود ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا تھا، اور سر درد بھی 2 آدمیوں کے برابر ہوتا تھا. یعنی عام بیماروں کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری دگنی ہوتی تھی. اب آپ دیکھیے کہ آپ اللہ کے محبوب تھے، اور آپ پر یہ جو آزمائش آتی تھی کیونکہ آپ کا حوصلہ بھی بلند تھا. تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے بڑھ کر اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس کو تکلیف نہیں دیتا. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ حوصلہ بھی بلند تھا
اور آپ کے درجات بھی بلند تھے، تو اس وجہ سے ان کے اوپر آنے والی آزمائش بھی بہت بڑی تھی۔ ایک اور بات جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کے لیے علاج نہ پیدا کیا، لہذا نہ تو مریض کو مایوس ہونا چاہیے اور نہ ڈاکٹر کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس مریض کا کوئی علاج نہیں۔ علاج موجود ہے، یہ الگ بات ہے کہ کسی کو وہ معلوم ہے اور کسی کو وہ معلوم نہیں۔ بعض اوقات وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کو ٹھیک ہونا ہو تو وہ تھوڑی سی راکھ کی چٹکی سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے انسان، اور ایسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک چیز جس کے بارے میں آپ نے سوچا نہیں ہوتا وہ تھوڑی سی مقدار میں بھی آپ کے علاج کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ ابھی میرے بھائی آئے ہوئے تھے تو بتا رہے تھے کہ میں جا رہا تھا کہ ایئرپورٹ سے میں نے کچھ لے کے کھا لیا اور جہاز کے اندر ہی انہیں فوڈ پوائزننگ ہوگی اور ان کی طبیعت بہت خراب ہوگی، اور پھر جب ایئرپورٹ پہ اترے تو وہاں بھی تو دوسرے بھائی لینے کے لیے آئے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہومیوپیتھک میں ایک دوا ہوتی ہے نکسومی کا، تو کہنے لگے کہ ایک خوراک مجھے دی انہوں نے اور میریکل کی طرح کام کی کہ اس کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں بیمار بھی ہوا۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دم مریض شفا یاب ہو جاتا ہے، بعض اوقات اچھے سے اچھا علاج جو ہے وہ بھی انسان کو فائدہ نہیں دیتا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیماریوں کو بھی پیدا کیا ہے اور علاج بھی پیدا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے جب بیماری کو پیدا کیا تو اس کا علاج بھی پیدا فرمایا، بس اس کے لیے علاج کیا کرو، یعنی تمہیں علاج کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں اب میں ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی، اب کوئی فائدہ نہیں علاج کرنے کا، یعنی انسان کوشش کرتا رہے۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری پیدا نہیں کی مگر اس کی دوا پیدا کی سوائے بڑھاپے کے، کیونکہ بڑھاپے سے انسان واپس جوانی کی طرف نہیں لوٹ سکتا۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ بیماری کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے، یعنی یہ اللہ کے اذن سے آتی ہے، تقدیر کا ایک حصہ ہوتی ہے، اس میں انسان کے لیے خیر ہوتی ہے۔ بعض تکلیفوں کی وجہ سے انسان اپنی غلطیوں کو یاد کر لیتا ہے، بعض اوقات ہمیں یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ ہم نے کون کون سے غلط کام کیے ہیں، کون سے گناہ کیے ہیں، لیکن جب انسان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کو سوچنے کا، غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ ہم زندگی کی گہما گہمی میں بھاگ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بھی بھولے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر ہر چیز رک جاتی ہے اور پھر اس میں ہمیں اپنے اندر جھانکنے کا موقع ملتا ہے، اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، توبہ کی توفیق ہوتی ہے، اور انسان کو اپنی اصلاح کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہے، اپنی فزیکل النس، مینٹل النس یا کسی اور چیز کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ بخار بنی آدم کو گناہوں سے اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مسلمان پر کوئی مصیبت، بیماری، رنج، غم، تکلیف یا پریشانی ایسی نہیں آتی یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ دور کر دیتا ہے۔ لہٰذا بیماری میں بھی خیر ہے، مانگنی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو عافیت کی دعا سب سے زیادہ پسند ہے، لیکن اگر آ جائے تو اس کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ جو بیماریاں ہمیں لگ جاتی ہیں بتائیے ان میں ہمارے لیے کیا ہے، یعنی یہ کیوں بیماری آ جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بیماریاں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ ابی بن کعب نے عرض کیا اگرچہ بیماری چھوٹی ہی کیوں نہ ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ ایک کانٹا ہی کیوں نہ چبھ جائے یا اس سے بھی کم، یعنی کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف۔ یہ سن کر ابی بن کعب نے اپنے بارے میں دعا کی کہ موت تک کبھی بخار ان سے جدا نہ ہو، لیکن ایسا ہو کہ حج، عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ اور فرض نماز با جماعت میں رکاوٹ نہ بنے۔ چنانچہ اس کے بعد جب کوئی انہیں ہاتھ لگاتا تو ان کا جسم تپ رہا ہوتا تھا، لیکن وہ باقی نیکیوں میں پیچھے نہیں رہے اور یہ موت تک ان کا حال رہا، کیونکہ ان کو یہ خوشخبری ملی کہ بخار سے ہر قسم کے گناہ جل جاتے ہیں، تو انہوں نے وہی اپنے لیے مانگ لیا۔ بہرحال اوور آل ویسے ہمیں منع کیا گیا اس سے، کیونکہ ہر بندے کا اتنا حوصلہ بھی نہیں ہو سکتا کہ پھر بیمار رہ کے کچھ کام بھی کر سکے، کیونکہ بہرحال بیماری جو ہے وہ انسان کے نیک اعمال میں رکاوٹ کا سبب بھی بنتی ہے، اور اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو بیماری سے پہلے جو کام وہ اچھے کر رہا ہوتا ہے وہ بیماری کے دوران بھی اس کے اعمال نامے میں لکھے چلے جاتے ہیں۔ مثلا ایک شخص صبح جس وقت اٹھتا ہے تہجد پڑھتا ہے، اب بیمار ہو گیا نہیں پڑھ سکتا، تو بیماری سے پہلے جو وہ تہجد روز پڑھتا تھا وہ تہجد کے وقت فرشتے آتے ہیں اور اس کے اعمال نامے میں اس کے تہجد لکھ دیتے ہیں۔
اسی طرح وہ قرآن کی تلاوت صبح کے وقت کیا کرتا تھا. اب اس کے پاس بیٹھنے کی ہمت ہی نہیں ہے، پڑھنے کی، دیکھنے کی، بولنے کی. وہ اس وقت فرشتے آتے ہیں اور اس کا وہ عمل لکھ دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی پچھلی زندگی یہ کرتا رہا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی جوانی میں اور اپنی صحت کی حالت میں انسان اپنے وقت سے خوب فائدہ اٹھائے، اچھے اچھے نیک کاموں کی پابندی کرے، تاکہ جب انسان بوڑھا ہو جائے یا بیمار ہو جائے یا کوئی سفر پر ہو اور وہ کام نہ کر سکے تو وہ اس کے اعمال نامے میں شامل ہوتے رہیں اور اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتے رہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ حالت قیام اور تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا. اسی طرح بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ جن میں اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس پر شہادت کا ثواب ملتا ہے، جن میں طاعون کی بیماری، پانی میں ڈوب کے مرنا، ذات الجنب کی بیماری جو پھیپھڑوں کی بیماری کہہ سکتے ہیں، پیٹ کی بیماری، جل کے مرنے والا، چھت یا دیوار کے نیچے دب کے مرنے والا، اسی طرح حاملہ عورت جو اپنے حمل کے دوران مر جائے یا ولادت کے وقت مر جائے، یہ سب بھی شہادت کا درجہ پاتے ہیں. یعنی ان کا پھر حساب نہیں ہوتا اور ان کو معاف کر دیا جاتا ہے اور ان کے لیے جنت میں داخلہ لکھ لیا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہ تو بیماری اور اس سے متعلق اسلام کا کانسیپٹ ہے. اب یہ ہے کہ جو لوگ مریض کی دیکھ بھال کرتے ہیں، مریض کا علاج کرتے ہیں، مریض کی خدمت کرتے ہیں، چاہے ڈاکٹرز ہیں یا نرسز ہیں یا کوئی اور عملہ ہے جو مریضوں کو دیکھتا ہے، ان کا کیا اجر ہے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں عیادت کا کیا اجر ہے؟ یہ یاد رکھیے کہ یہ عیادت جو ہے یہ نیت کے ساتھ ہے کہ آپ کس نیت کے ساتھ جا رہے ہیں. آپ راؤنڈ لے رہے ہیں یا پیشنٹس آپ کے پاس آ رہے ہیں تو آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں جو ہر مسلمان پر لازم ہیں، ہر مسلمان کو یہ کرنے چاہیے: بیمار کی عیادت، جنازے میں شرکت، اور چھینکنے والے کو جواب دینا جب وہ الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مصروف ہوتے تھے اور کتنے ان کے کام ہوتے تھے، اس کے باوجود بیمار کی عیادت کرتے اور جنازوں کے ساتھ جاتے تھے. پھر اسی طرح حالت اعتکاف میں بھی بیمار کا حال پوچھا جا سکتا ہے، چاہے وہ کوئی معتکف ہو. جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں جب وہ گھر میں جاتی ہیں اپنی حاجت کے لیے اور گھر میں اگر مریض ہوتا تو چلتے چلتے اس کی عادت کرتے ہوئے جاتی تھی، یعنی اس کا حال باقاعدہ پوچھتی تھی کہ تمہاری صبح کیسے ہے یا شام کیسے ہے. اسی طرح فرشتے بھی بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، یعنی یہ وہ کام ہے جو فرشتے بھی کرتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو باقاعدگی سے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں اور بیماری کی وجہ سے نہیں آ پاتے تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بیمار ہیں تو باقاعدہ وہ اس مریض کے پاس حاضر ہوتے ہیں.